حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو۔ ایک ایسی صدا، ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے، آج میں نے اسی آواز، اسی صدا اور اسی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ، میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا، صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتا رہے، تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کرتے تھے یہ؟ اچھا، صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی، تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ کر لیں۔ حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی۔ ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں، ہم کہ یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کس چیز کا، یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، دھڑا دھڑ فیکٹریاں بنا رہا ہے، ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئیں، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتہ چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے، معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا۔ گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں۔ تو کم اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ کہ ایک کام وہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے کہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے۔ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا جو بیان کا جو موضوع ہے نا وہ اذان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیو صدا اگر کوئی لگائی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں نا، جو ماشاءاللہ دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریولر ہیں، دنیا کے ٹائم زون ہیں، دنیا میں سب سے پہلی فجر پڑی جاتی ہے فجی کے اندر، اپروکسیمیٹلی۔ یہ آسٹریلیا سے بھی آگے ایک جزیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مجھے وہاں بھی جانے کی سعادت ملی، اور وہاں جب ہم نے فجر پڑھی تھی تو ایک دل میں بات آئی تھی کہ آج دنیا میں اگر سب سے پہلی اذان فجر ہوئی ہے یا نماز فجر ہوئی تو وہاں ہوئی۔ پاکستان سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سے 11 آورز پلس کر لیں، یعنی اس وقت ہم یہاں ہیں تو وہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، تو وہاں اب فجر پہلی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ہماری فجر 10 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں نا تو فجی کے بعد اب اذانیں ہونا شروع ہوں گی نیوزی لینڈ میں، تو پھر آسٹریلیا میں، تو آگے آتے جائیں تو آسٹریلیا کے بھی بہت سارے شہر ہیں، تو اس کے بعد انڈونیشیا میں، تو سنگاپور میں، اب آگے آئیں تو سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، نیچے آئیں تو پھر انڈیا، تو بنگلہ دیش، پھر پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان سے یہ وقت آگے جائے گا تو پھر دبئی، تو آگے جائیں تو عرب شریف۔ آپ اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو پھر یورپ، آگے جا کے امریکہ، کینیڈا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی منٹ ایسی نہیں ہے۔ ابھی فجر کا یہ پورا سرکل پورا نہیں ہوگا تو فجی میں پھر زور کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، اب چلتے چلتے عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ سبحان اللہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور دیکھو رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے چرچے کو کیسا بلند کیا کہ دنیا بھر میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم اونچا کریں گے۔ کیسا اونچا کیا کہ دنیا میں اذان کا سلسلہ راؤنڈ دا کلاک رکتا ہی نہیں ہے، نہ صرف رب کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اس کے حبیب کے نام کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اب سوچئے جو سسٹم ہے اذان کا، یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو شاید پہلی بار آپ سنیں گے کہ یار اذان تو روز سنتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی اہم چیز بھی ہے اور اس کے اتنے فضائل بھی ہیں، ہم بلا کسی ایفرٹ کے اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بعض لوگ آذان کہتے ہیں، یاد رہے پہلے اذان کہتے کس طرح ہے، اس کا تلفظ سے بچ لیں۔ آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے کان کو،
یہ آزان نہیں ہے، یہ لفظ اذان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبردار کرنا، انٹیمیٹ کرنا، بتانا کہ کچھ انٹیمیشن ہو رہی ہے۔ اب اس کی فضائل کتنے ہیں؟ ثواب کی خاطر اذان دینے والا، حدیث پاک سنیے، میں 9 حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور سبحان اللہ آپ سوچتے جائیے، مؤذنین کو بھی مبارک ہو، ان لوگوں کو بھی مبارک ہو جو اذان دیتے ہیں اور جو اذان سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ شہید کا مرتبہ دیا گیا جو اذان دیتا ہے۔ سیکنڈ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میرے آقا نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی ہے نا، فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے واسطے ہے، امام اور مؤذن کی قدر کیا کرو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اتنی کم سیلری میں، اتنے کم مشاعرے میں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی ٹریول بہت کیا، اللہ کی رحمت سے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، کبھی نہ کبھی موسم کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ ہوتی ہے تو جناب جہاز بھی لیٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ، آندھی ہو یا طوفان ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں مسجدوں میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے آن ٹائم جماعت ہوتی ہے۔ جو ڈسپلن ہمارے امام اور مؤذنین نے ساری دنیا میں قائم کیا ہوا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ گھڑی ملا لیں اپنی، 9:15 بجے جماعت ہے، 9:15 گھڑی میں آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوگی، مسجد کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا سسٹم پوری دنیا میں مؤذنین اور امام نے قائم کیا ہے۔ مگر نارملی آج ہم اس مسجد میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ٹائلیں لگ جائیں گی، اس میں اے سی لگ جائے گا، سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا، امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے۔ غریب علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں کی جان جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں۔ اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب کہے یار امام صاحب پتہ نہیں کیوں کسی شخصیت سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں، جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں، 20-25 ہزار میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور امام کو غریب اور فقیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر، کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے، تاکہ ہم سب کا وہ امام ہے، تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے۔ اور وہ اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت بھی کرنے کے ساتھ نوکری بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں ہو رہا۔ یہ نہ کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا، ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے۔ آگے چلیے، اذان دینے پر بات ہو رہی تھی، چلیں ضمناً میں نے یہ بات بھی کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ یہ مؤذن اور یہ امام، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، اذان کتنی کمال کی نعمت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے بیر روحا جو گئے ان کو پتا ہے 36 میل دور ہے۔ اس کا مطلب جدھر بھی اذان دی جائے گی نا، 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے۔ اب یہاں پھر ایک دل جلی بات کرتا ہوں، گھر لینا ہو، ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یار ذرا دیکھو کوئی اسکول قریب ہے کہ نہیں۔ گھر لینا ہے، ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں، ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا، تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے۔ اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں، میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں۔ انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت میں بکتا ہے۔ اسلامی ملک ہے اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا، یار اذان کی آواز ڈسٹرب کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں روز اللہ رسول کا نام ہے، اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے، اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں، وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یار ذرا مائک نہ کھولا کرو۔ دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں گا،
ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں، ہمارے امیر اہل سنت بھی لائیو مدنی چینل پر سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے مائک کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے، اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد میں ہے وہ سنیں، سارے محلے کو نہ سنائیں، کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے، کسی کی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد سے پیار تو ہونا چاہیے، مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے، ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے the best part on the earth in the court of Allah سبحانہ و تعالیٰ، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے؟ پوری زمین پر، حدیث پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد ہے۔ اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے وہ بہترین ون آف دا بیسٹ اسپاٹ آن دا ورلڈ کے پاس ہے۔ عاشقان رسول کی مسجد ہو، درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں، یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں، اذان کی آوازیں آ رہی ہوں، اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہوں۔ دیکھیے کل ہماری نسلوں نے، اچھا آپ یہ بات طے کر لیں، مسجد دور ہوگی ہماری جماعت قضا ہوگی، جتنی مسجد قریب ہوگی لوگ ہمت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے نا، تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں۔ میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے گھر میں کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی، لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، تو سمجھو اس بات کہ اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے انشاءاللہ جنات، شیطان، بلائیں، پرابلمز دور ہو جانی ہیں، تو اس کے اہتمام کیا کرو۔ ہاں میں ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد سے دور ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، UK گئے، میرا بھی ٹریول ہوا، میں نے وہ نیا نظام دیکھا، بڑا اچھا لگا۔ ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جب بیان یورپ میں کوئی سنے، امریکہ میں کوئی سنے، تو کہ یار ہم نے تو کچھ اور کیا ہوا ہے، اور پاکستان والے گھر قریب نہیں لیتے مسجد کے۔ یورپ کے اندر اور UK کے اندر بھی میں نے دیکھا مسجد والوں نے ایک ٹرانسسٹر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر، تو مسجد کے نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے، یعنی ریڈیو لیے، وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت میرے گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے پرابلم ہے، یار فجر میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، بھائی فجر کی آواز اذان دی اس کے لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، اور نماز پڑھی جائے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات سنیے، اذان کا جو وقت ہے نا، جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات لکھے ہیں، حدیث پاک میں ہے جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی مزے کی بات پتہ کیا ہے، جب اذان ہو نا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں، اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا، تو ہمیں تو اور پریپیئر، اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے، یعنی بستی میں، محلے میں، علاقے میں امن رہتا ہے، برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ سری لنکا کے قریب علاقہ تھا، اور یہ پورا ہندوستان ہند کہلاتا تھا، اس علاقے میں آپ جنت سے نیچے آئے تھے زمین پر، آقا فرماتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان دی، یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں۔ اور آخری حدیث، سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین، اچھا ابھی یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں۔ اور آخری حدیث، سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین، اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، مولا علی سے فرمایا، میں تمہیں غمگین پاتا ہوں
اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہیں۔ اذان غم و پریشانی کی دافع ہے، یعنی اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دیں، اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے تو فارمولہ دے دیا نا، اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی جب غم ہوتا، جب پریشانی ہوتی، کان میں کوئی اذان دیتا، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اذان۔ اب آئیے، ایک تو اذان دینے والوں کی فضیلت ہو گئی، ہم تو مؤذن نہیں ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اذان دینے کی سعادت ملتی ہے، لیکن دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، مدینے کی عورتوں سے، اے عورتوں، بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا۔ اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا۔ فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اضافہ کیا، اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب۔ اقامت کا جواب دے تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر، مرد، تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف کر دیے جائیں۔